learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत 15। कुल आप कह दें, उनब्बिउकुम क्या खबर दूँ तुम्हें, बिखैरिन मिन ज़ालिकुम इससे बेहतर की, लिल्लज़ीन अत्तकू उनके लिए जिन्होंने तकवा किया, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, जन्नातुन बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहारू जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा और उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। बिखैरिन मिन ज़ालिकुम जो उन तमाम चीज़ों से यानी औरतों, बेटों, माल और जायदाद वगैरह से ज़्यादा बेहतर हैं। लिल्लज़ीन अत्तकू परहेजगारों के लिए जो अपने रब से डर गए और जिन्होंने शिर्क को और अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी को छोड़ दिया। उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनके महल्लात और दरख्तों के नीचे से नहरें बहेंगी, दूध, शहद, शराब और शफाफ पानी की नहरें, खालिदीन फीहा और इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, यानी उसके बाद कभी वहाँ से निकाले नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुत्तकियों का इंजाम बयान फरमाया है कि उनके लिए आखिरत की नेमतें दुनिया की मरगूबात से बेहतर हैं। वहाँ के बागात में खूबसूरत महल्लात, फलों से लदे हुए दरख्त, उनके नीचे से नहरें बहती होंगी, पाक बीवियाँ और हमेशा की जिंदगी में अल्लाह ताला की रजा जिससे बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं। इन दोनों जहानों का मुवाजना करके फिर इंतखाब कर लें। व अज़वाजुम मुत्तहरतुन और पाकीज़ा बीवियाँ, व रिदवानुन और रजामंदी मिन अल्लाही अल्लाह की तरफ से, और निहायत पाक साफ बीवियाँ हैं, हर तरह की ज़ाहिरी और बातनी ऐब और नजासत से पाक होंगी, और अल्लाह ताला की रजामंदी है जो कि सारी नेमतों से बढ़कर है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया व रिदवानु मिन अल्लाही अकबरू, और अल्लाह ताला की थोड़ी सी रजामंदी सबसे बड़ी है। सूरह अत-तौबा आयत 72। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेगा कि क्या तुम लोग खुश हो, तो अहले जन्नत कहेंगे हम क्यों ना खुश होते, तूने हमें वो कुछ दिया है जो किसी को भी नहीं दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुम्हें उससे भी अफजल चीज़ देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी रजामंदी देता हूँ, ऐसी रजामंदी के जिसके बाद तुम पर कभी भी नाराज नहीं होगा। सही मुस्लिम 7140। वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन खूब देखने वाला है, बिल इबादी अपने बंदों को। अल्लाह ताला अपने बंदों को देखता है और उनकी अच्छी बुरी सिफात की खबर रखता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को देखता है कि कौन नेमतों को पाकर अतात का रवैया इख्तियार करता है और कौन नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला बसीर है, इसलिए वो अपने बंदों को उनके हक के मुताबिक अजर देगा। अल्लाज़ीना वो जो यकूलूना कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, इन्नना आमन्ना बेशक हम ईमान लाए, जो कहते हैं कि ए हमारे रब हम दिल में पूरे यकीन के साथ उस पर ईमान लाए जो आपने अपने रसूलों पर नाजिल किया। ईमान की वजह से तौबा की तौफीक मिलती है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमत तौबता अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्द ही उससे तौबा करते हैं। सूरह अन-निसा आयत 17। व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा, और बिलाशुबा जिस शख्स ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए फिर सीधी राह पर चला तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। सूरह ताहा आयत 82। फ़ग़फ़िर लना बस बख्श दे हमारे लिए, जुनूबना हमारे गुनाहों को, वकीना अज़ाब नार और हमें आग के अजाब से बचा ले। ईमान लाने के बाद इंसान को ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला के पास अमाल साले की जज़ा और गुनाहों की सज़ा मिलेगी, इसलिए उसे फिर गुनाहों की बख्शिश की फ़िक्र लाहुक होती है ताकि वो आग के अजाब से बच सके। अस्साबिरीना सब्र करने वाले, व सादिकीना और सच बोलने वाले, वलकानितीना फर्मा बरदारी करने वाले, वलमुनफिकीना और खर्च करने वाले, वलमुस्तगफिरीना इस्तगफार करने वाले, बिल असहारी सहरी के वक्त। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की सिफात का जिक्र किया है कि वो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले, इन्फाक करने वाले और सहरी के वक्त इस्तगफार करने वाले हैं। अस्साबिरीन सब्र करने वाले जो अपने आप को अल्लाह ताला की अताअत के कामों पर रखते हैं, उसकी नाराज़गी के कामों से और गुनाहों से बचने के लिए वो इस्तकामत इख्तियार करते हैं और अल्लाह ताला की तकदीर के मुताबिक आने वाले जो मुश्किलात हैं उन पर सब्र करते हैं। वस्सादिकीन जो अपने ईमान, अपने कौल में और हालात में सच्चे होते हैं। वलकानितीन और फर्मा बरदार जो दिल की खुशी से अल्लाह ताला की अताअत करते हैं। वलमुनफिकीन और खर्च करने वाले जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ज़रूरतमंदों को भी देते हैं और दीन की हिफाजत के कामों में भी खर्च करते हैं। वलमुस्तगफिरीन बिल असहार और वो जो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ते
پڑھتے ہیں, کثرت سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول رات, درمیانی اور آخری رات میں وطر پڑھے ہیں. سب سے آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر پڑھنے کا سحری تک تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد پڑھتے اور اپنے غلام نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو آپ صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے. شہید اللہ, گواہی دی اللہ نے, انہ لا الہ الا ہو, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, والملائکۃ, اور فرشتوں نے, واولو العلم, اور اہل علم نے, قائما, اس حال میں کہ وہ قائم رہے, بالقسط, انصاف پر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پختہ ثبوت پیش کیا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی اور اس کی مخلوق میں سے معزز ترین افراد یعنی فرشتوں کی اور علماء کی گواہی. فرشتے اور اہل علم بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں. فرشتوں کی گواہی کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بتانے سے ہوا. اولو العلم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اور سنت کا علم رکھتے ہیں. عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے جو ساری حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے. فرشتوں کی گواہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا. مخلوقات میں سے جن کے پاس علم ہے ان کی گواہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے. قائماً بالقسط, اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال, اپنے بندوں کے معاملات کے فیصلے کرنے میں ہمیشہ سے انصاف کے ساتھ قائم ہے. اللہ تعالیٰ, اس کے فرشتے, اہل علم اور انبیاء کی گواہیوں کی وجہ سے مخلوق پر واجب ہے کہ وہ اتنی عظیم گواہیوں والے حکم کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کریں. امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مقام پر فائز کیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت 143 میں فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز, سب پر غالب ہے. الحکیم, حکمت والا ہے. اس کے سوا کوئی رب نہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بے شک وہ سب پر غالب, کمال حکمت والا ہے. وہ العزیز ہے, الحکیم ہے, وہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر نہیں رکھتا. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا, وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب, یعنی اے پروردگار اور میں بھی اس پر شاہد ہوں. ان الدین, یقیناً دین, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, الاسلام, اسلام ہے. دین سے مراد ایسا زندگی کا نظام ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت پر جس کی دعوت اس کے رسولوں نے دی. ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول تھا. سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام کہلایا جو قیامت تک باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. سورہ آل عمران آیت 85. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ, اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو اوتوا الکتاب, دیے گئے کتاب, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, اس کے بعد کہ جو آ گیا ان کے پاس علم, بغیم بینہم, آپس میں ضد کی وجہ سے. اہل ایمان کو ان کی کتابیں متحد ہو کر دین پر عمل کرنے کا حکم دیتی تھی, لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کی اور آپس میں اختلاف کیا. لوگوں کے باہمی اختلاف سے مراد ایک ہی دین کے ماننے والوں کے درمیان اختلاف ہے, جیسے یہودیوں کے اختلافات اور عیسائیوں کی فرقہ بندیاں ہیں. اختلاف کی بنیاد دلائل پر نہیں ہوتی بلکہ وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے, ضد کی وجہ سے ہوتی ہے, جو انہیں اسلام کی سچائی کا اعتراف نہیں کرنے دیتی. اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق واضح نہیں ہے, حق سامنے ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے. وَمَن یکفر, اور جو کفر کرتا ہے, بِآیاتِ اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات سے, فَإِنَّ اللَّهَ, تو یقیناً اللہ تعالیٰ, سریع الحساب, جلد حساب لینے والا ہے. یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے سچے دین ہونے پر گواہ ہیں. مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا, وہ بیمار ہو گیا. آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, اے فلاں, لا الہ الا اللہ کہہ.
اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان لے۔ تو اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سریع الحساب ہونے کا علم اس لیے دیا کہ لوگ باہمی اختلافات کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ فَإِن پھر اگر حاجوکا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُل تو آپ کہہ دیں اسلمتُ میں نے سپرد کر دیا وجہیہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی اور جنہوں نے میری پیروی کی۔ پھر وہ لوگ جو آپ سے جھگڑا کریں یعنی باطل دلیلوں سے آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا ہے، یعنی یہ کہ میں نے اپنے تمام دلی اور جسمانی اعمال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر لیے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام آیت 79۔ ومن اتبعنی اور جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی جنہوں نے اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ وَقُلِ الَّذِينَ اور کہہ دے ان کو جو اوتوا الکتابہ دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلمتم کیا اسلام لائے تم، فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اہل کتاب اور امیوں سے کہہ دیں، اہل کتاب سے یہاں یہود اور نصارہ مراد ہیں اور امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ ان میں پڑھے لکھے لوگ کافی کم تھے۔ اسلمتم کیا تم اسلام لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کو مان لیا ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے، جس طرح تم ہدایت کے راستے پر ہو ایسے ہی وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں اور ان کے وہی فرائض ہوں گے جو تمہارے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، یعنی اگر انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور اس کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے اعراض کیا اور اس سے منہ موڑا تو ان کا معاملہ آپ کو نقصان نہیں دے گا جبکہ آپ نے انہیں حق پہنچا دیا۔ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر آنے سے منہ پھیرے تو دعوت دینے والا یقین رکھے کہ اس کا کام محض پہنچا دینا ہے، ہر ایک نے حساب اپنے رب کو خود دینا ہے۔ واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بالعبادی اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال دیکھنے والا ہے اور ان کی نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔